بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں بت پرستی کا خاتمہ۔ گزشتہ اوراق میں ہم تحریر کر چکے کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر اور مٹا کر مکہ کو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرستی کے چند مراکز تھے، یعنی لات، منات، سوا، عزا، یہ چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لشکروں کو بھیج کر ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر بت پرستی کے سارے طلسم کو تہس نہس کر دیا، اور مکہ نیز اس کے اطراف و جوانب کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ امام زرقانی نے اس کو بیان کیا، زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 تا 349۔ اسی طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا، اور در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور توحید خداوندی کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمد تعالی بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ انجاہ کے بود نعرہ کفار و مشرکاں، اکنو خروش نعرہ اللہ اکبر است۔ چند ناقابل معافی مجرمین جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام نہ قبول کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ ان میں سے چند کا مختصر تذکرہ تحریر کیا جاتا ہے۔ عبد العزیٰ بن خطل یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا کہ کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی تو اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن مسلم افواج کا جلال دیکھ کر کانپ اٹھا اور نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322۔ حویرث بن نقید یہ شاعر تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھا کرتا تھا اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ
اس کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، یہ بھی خونی تھا۔ حارث بن طلحہ یہ بھی بڑا ہی موذی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ یہ ابن قتل کی لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی، یہ بھی قتل کی گئی۔ مکہ سے فرار ہو جانے والے 4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے۔ ان لوگوں کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا، یہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئیں اور معافی کا حال بیان کیا۔ اکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جس میں اطہر سے چادر گر پڑی۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی۔ موطا امام مالک، کتاب النکاح وغیرہ۔ صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں۔ اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 645۔ کعب بن زہیر یہ 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔
وحشی، یہی وہ وحشی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تھے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا بے حد ملال رہتا تھا، اس بات کا بے حد ملال رہتا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ قتلت خیر الناس فی الجاہلیت وقتلت شر الناس فی الاسلام، یعنی میں نے دور جہالت میں بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین انسان آدمی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرائم کا اعتراف کر کے عرض کیا کہ خدا مجھ جیسے کو مجرم کو بھی بخش دے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ الزمر۔ یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر بے حد زیادہ گناہ کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔